اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 97 ٹو 103، رکو نمبر 12 ہم نے کل شروع کیا تھا، اور اس کی کچھ آیتیں ہم نے آئی تھنک 5 آیتیں مکمل کر لی تھی۔ ہم انشاءاللہ پہلے اس کا ریویژن کر لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 97۔ قل من کان عدو لجبریل، آپ فرما دیجئے جو ہوگا دشمن جبریل علیہ السلام کا، تو بے شک وہ یعنی جبریل علیہ السلام نازل کرتے ہیں اسے یعنی قرآن کریم کو آپ کے دل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو یا اس کو جو اس کے سامنے ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہدایت ہے، قرآن کریم ہدایت ہے، و بشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ آیت 98۔ جو ہوگا دشمن اللہ کے لیے یا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل علیہ السلام کا اور میکال علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے انکار کرنے والوں کا، کافروں کا۔ آیت نمبر 99۔ اور البتہ تحقیق اور بے شک نازل کیا ہم نے آپ کی طرف آیات بینات، واضح نشانیوں کو، روشن آیتوں کو، اور جو اور نہیں، اللہ کی وجہ سے ماں جو ہے نہیں میں چلا جائے گا، اور نہیں انکار کرتے اس کا سوائے فاسق لوگ، نافرمان لوگ، یعنی صرف فاسق ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ آیت 100۔ کیا اور جب بھی وہ سب عہد کرتے ہیں، کوئی وعدہ، جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں، نبذہ، تو توڑ دیتا ہے اس کو ایک گروہ ان میں سے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان ہی نہیں لاتے، وہ سب ایمان لاتے۔ آیت 101۔ اور جب آئے ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے، تصدیق کرنے والے، کنفرم کرنے والے، اس کے لیے جو اس کو جو ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ یعنی کہ جو بھی ان کی کتاب ہے، نبذہ، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب، اللہ کی کتاب کو، پیچھے ان کی پیٹھوں کے، جیسے کہ وہ نہیں جانتے ہوں، جیسے کہ وہ نہیں وہ سب علم رکھتے، نہیں وہ سب جانتے۔ یہاں پر اوت الکتاب کہا جا رہا ہے، یعنی یہ نیگیٹو لوگوں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ جو تذکرہ تھا سارا کا سارا یہود کا تذکرہ تھا۔ اب انہی کی نسلوں میں دیکھیں، یہود ہی کی نسلوں میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا یہ دور جو ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو تھا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ اس میں کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا جو اس سے پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو، یعنی کہ بالکل یونیک مجھے کنگ شپ عطا کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مطلب ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ہر چیز کو، پانی کی مخلوقات کو، ہوا کی مخلوقات کو، حشرات الارض کو یعنی زمین میں رینگنے والے جانوروں کو، سب، ہر جانوروں کی، پرندوں کی، ہر کسی کی وہ بولی سمجھا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے ان سے، حتیٰ کہ جن تک ان کے حکم کے تابع ہو گئے تھے، یعنی کہ جنوں پر بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اب جب انسان دین سے غفلت برتتا ہے، جب دین اس سے کہیں مطلب تھوڑا سا یوں کہہ سکتے ہیں پرورژن ہو جائے نا، جب انسان تھوڑا سا ادھر ادھر بھٹک جائے، تو پھر اس کا رجحان جادو وغیرہ کی طرف ہو جاتا ہے، جب انسان کا دین میں پختگی کم ہو جاتی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کو ایکسپلین کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ رکو نمبر 12 کی آیت نمبر 102، 102 ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ ٹھیک ہے، یہاں سے پہلے ہم تھوڑا کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، و اور
کنجنکشن ہے، حرف جر ہے، سوری حرف عطف ہے، کنجنکشن، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہوگا اور. واتبعو، واو الف آ گیا، واو الف آئے گا پلورل کے لیے، سب کے لیے. اور اتباع کرنا، پیروی کرنا. اتباع کہا جاتا ہے ٹو فالو، کسی کی پیروی کرنا. واتبعو، اور پیروی کی، اور اس کا روٹ ورڈ ہے تا با عین. اور ان سب نے پیروی کی اور ان سب نے اطاعت کی، یا یوں کہیں کہ فالو کیا، ماں جو تتلو، ت لام واو، اس کا روٹ ورڈ ہے تلاوت کرنا یعنی پڑھنا. ٹھیک ہے. واو الف، وہ سب، ماں جو، واو الف، وہ سب، تتلو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، الشیاطین، شیطان کا پلورل ہے شیاطین. ٹھیک ہے. شیطان ایک شیطان کو کہا جاتا ہے، اور جمع کا صیغہ ہے شیاطین. جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، علی ملکی سلیمانہ. علی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور علی یعنی کہ ہو جائے گا پر ملکی، ملک یعنی بادشاہت، سلیمانہ سلیمان علیہ السلام کی. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، وہ سب اس کی کیا کرتے تھے؟ پیروی کرتے تھے. اور وہ سب پیروی کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، فالو کرتے تھے، جو شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وما کفرا سلیمانو، اور ماں نہیں، کفرا کفر کیا، سلیمانو سلیمان علیہ السلام نے، ولیکنہ اور، لاکنہ لیکن. ٹھیک ہے. لاکن کا عربی میں بھی وہی اردو میں جو ہم لیکن کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. کبھی لاکن آتا ہے، کبھی لاکن نہ آتا ہے، دونوں کا ترجمہ لیکن ہی ہوگا. ولیکن اور، لیکن، الشیاطین شیطانوں نے، کفرو اور شیاطینوں نے کیا کیا؟ واو الف انہی سب نے، کفرا کفر کیا. اس کا روٹ ورڈ بھی کفرا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا روٹ ورڈ ہے شین توئے نون، شین توئے نون، شتن. یعلمون الناس السحر، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین انہی سب لوگوں نے کفر کیا. یعلمون، اب یہ شیاطین کس طرح کفر کر رہے تھے؟ یعلمون، یا وہ، واو نون سب، علما، علما کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیچ، سکھانا. ٹھیک ہے. وہ سب سکھا رہے تھے، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. یعلمون، وہ سب سکھا رہے تھے، الناسا، حمزہ نون سین روٹ ورڈ ہے انسان، انسانوں کو، لوگوں کو، السحر، سحر کہا جاتا ہے جادو کو، سین ہرا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم کہتے ہیں نا سحر، ہم سحر کہتے ہیں. سحر عربی میں اس کو سحر کہا جاتا ہے، اور ساحر کہا جاتا ہے جادوگر کو. ٹھیک ہے. سحر جادو. شیاطین کیا سکھا رہے تھے لوگوں کو؟ جادو. وما انزل علی الملکین، پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جائیں گے. وما انزل علی الملکین، اور ما اور ماں جو. ٹھیک ہے. ماں کے تین ترجمے ہیں، کیا بھی ہے، جو بھی ہے، اور کیا ہے، جو ہے، اور نہیں ہے. یہاں پر جو ترجمہ ہے اس کا جو کا ترجمہ ہے. اور جو انزلہ، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. انزلہ جو ہے انزلہ کا پیسو ہے، یعنی کہ مجہول ہے. انزلہ کا مطلب اس نے نازل کیا، انزلہ کا مطلب اس پر نازل کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یعنی ایک جگہ کوئی کام کرنے والا خود ہے، اور ایک جگہ پر اسی پر وہ کام ہو رہا ہے. تو جہاں پر اس پر وہ کام ہونے لگے وہ پیسو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پیسو کی یہاں پہچان کیا ہے؟ کہ پہلے پیش آ گیا ہے اور زیر آیا ہے. ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں یعنی مجہول میں، سوری ماضی میں، ماضی جس کو ماضی مجہول کہا جاتا ہے، پاسٹ پیسو.
ٹھیک ہے. پاسٹ پیسو. پاسٹ پیسو میں ہمیشہ ماضی میں پہچان ہوتی ہے کہ پیش سے الفاظ شروع ہوگا اور زیر اس کے درمیان میں زیر ہوگی. پیش اور زیر کا کمبینیشن ہوتا ہے تو وہ ماضی مجہول کہلاتا ہے، پیسو کہلاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں انزلہ، حمزہ جو ہے اس کے اوپر زبر آتا ہے اور یہاں پر پیش آ رہا ہے تو انزلہ سے انزلہ ہو گیا، نازل کیا گیا. اور اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، علا پر، یہ پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے. علا یعنی پر، اوپر، اون یا اپون. الملکینی، ملک، ملک کہا جاتا ہے فرشتے کو. ٹھیک ہے، ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا ملائکہ ورڈ آیا تھا، ملائکہ پلورل ہے ملک کا. اچھا ایک اور چیز یاد رکھ لیں، ملک، ملک کہا جاتا ہے فرشتے کو. ٹھیک ہے، ملک کہا جاتا ہے بادشاہ کو. تو دیکھیں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے اور ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. ملک فرشتہ، ملک بادشاہ، اور ملک، ملک کا مطلب ہے بادشاہت. ٹھیک ہے، ملک یعنی بادشاہت، کنگ شپ. تو ملک، ملک اور ملک تینوں میں فرق ہے. ملک فرشتہ، ملک بادشاہ، اور ملک بادشاہت. ٹھیک ہے، اب یہ ایسے ہی ایک دو ورڈز اور آ جائیں گے یہاں پر انشاءاللہ، تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے. تو ملک، ملک آیا ہے یہاں پر، ملک یعنی ایک فرشتہ، اور عینی لگ گیا. تو یاد رکھیں جب بھی کسی ورڈ کے آخر میں، کسی بھی اسم کے آخر میں آنی اور عینی لگتا ہے تو وہ ہمیشہ دو کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی کہ ایک نہیں ہے، وہ دو ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا رب المشرقینی و رب المغربینی، تو ہم سورہ رحمان تو ہم سبھی پڑھتے ہیں، تو آنی اور عینی آتا ہے. تو آنی اور عینی دونوں جگہ پر کیا دونوں کا مطلب ہوتا ہے ٹو. تو یہاں پر ملک یعنی ایک فرشتہ، ملکینی یعنی دو فرشتے. تو یہ عینی والا آ گیا، یا پھر آنی آ جائے یا عینی آ جائے، دونوں کا ترجمہ ہوگا دو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو فرشتوں پر، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ببابلا، بابل یہ بیبیلون ہے، یعنی جو پرانا عراق تھا اس کی بات کی جا رہی ہے کہ بابل شہر میں، ہاروتا و ماروتا فرشتوں کے نام ہے یہ، ہاروتا و ماروتا. ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں، ان کے اوپر نازل کیا گیا، وہ بھی وہ سیکھا کرتے تھے. وما، و اور، ما نہیں، یعلمانی یا وہ، آنی آ گیا دیکھے دوبارہ سے، آنی یعنی دو لوگ، وہ دونوں. علامہ ابھی آیا تھا یہ لفظ علامہ، اس کا مطلب ہے سکھانا، ٹو ٹیچ، سکھاتے تھے. اور نہیں، وہ دونوں، اور نہیں، یا یہ یا جو ہے یتان کا یا ہے، یاد رکھیں یتان ایک مرتبہ ہم اور کلیئر کر دیتے ہیں. یتان کسے کہتے ہیں؟ یتان جو مضارع ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے جو ٹینسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یا، تا، الف یا نون سے شروع ہوتے ہیں. یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، تا کا ترجمہ ہوتا ہے تم، الف کا ترجمہ ہوتا ہے میں، اور نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم. تو یہ اس طریقے سے، اور تا کا ترجمہ ایک اور دوسرا بھی ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ فیمیل. تو یہ کمی سے ہوگا، باقی یہ جو ترجمے ہیں یہ فریکوینٹلی آتے رہیں گے قرآن میں. یا یعنی وہ، تا یعنی تم یا وہ عورت، پھر میں اور ہم. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر جو آ رہا ہے یو المانی، وہ آ رہا ہے. تو یا یعنی وہ، آنی یعنی دونوں، اور علامہ یعنی سکھانا. تو وہ دونوں، اور نہیں، وہ دونوں، علامہ سکھاتے تھے، من احدن، من سے، احدن ایک، احد کہا جاتا ہے نا ایک، اس کا روٹ ورڈ بھی ہے حمزہ ہ دال، احد کسی ایک کو بھی. اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی، حتی یہاں تک کہ، انلیس، انٹل ان کا ترجمہ ہوتا ہے حتی کا، یہاں تک کہ، یقولا، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، قاف واو لام، قول جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا. وہ کہتے تھے، اور الف آ گیا اس کے، یقول ہوتا تو ایک کہے گا، کہنے والا ایک ہے، اور یقولا ہو گیا
الف لگ گیا تو یہ ہو گیا دونوں کا کہنا. وہ دونوں کہہ دیتے تھے انما، انما در حقیقت، بے شک، صرف. ٹھیک ہے، اونلی، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں. یعنی انما کا ترجمہ اونلی بھی ہوتا ہے، صرف ہوتا ہے، یا در حقیقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انما در حقیقت صرف، نحنو، نحنو ہم، فتنتن، فتنتن، فتنون اس کا روٹ ورڈ ہے فتن. فتنہ جو ہے یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، عربی والا فتنہ ہے. اور عربی میں فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، ٹرائل. ٹھیک ہے، تو فتنتن ٹرائل ہے، یعنی کہ ہم آزمائش ہیں. فلا، ف پھر، لا نہیں، تکفر یہ حکم دے رہے ہیں وہ لوگ. ف پھر، لا نہیں، تکفر تا تم، کفرا کفر کرو، تم سب کفر نہ کرو. اور وہ سب اتباع کرتے تھے، جو وہ سب تلاوت کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین کفر کرتے تھے. وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، جادو. اور نہیں نازل کیا، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں. اور دو فرشتے کون ہیں؟ ہاروت اور ماروت پر. اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو نہیں تم کفر کرو، یعنی کفر کی چیز نہ سیکھو. فَيَتَعَلَّمُونَ، ف پھر، یا وہ، واؤنون سب. اب یہاں پر جو ایک چھوٹی سی بات ہے وہ یاد رکھنا ہے. دیکھیں یہاں پر آیا تھا علامہ، یہاں پر آ رہا ہے تعلمہ. ابھی ایک اور لفظ آنے والا ہے نیچے کی طرف، وہ ہم تینوں پہلے الگ الگ لکھ لیتے ہیں. علامہ ایک ورڈ ہے، علامہ ایک ہے تعلمہ، اور ایک ہے علیمہ. ٹھیک ہے، تینوں لفظ الگ الگ ہیں. علامہ، تعلمہ، علیمہ. ٹھیک ہے، تو یہ تین الفاظ ہیں اور تینوں کے میننگ الگ الگ ہیں. علامہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیچ، ٹیچ یعنی سکھانا. تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو لرن، ٹو لرن یعنی سیکھنا. یہاں پر سکھانا، یہاں پر سیکھنا. اور علیمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو، یعنی جاننا. تو سارے ترجمے الگ الگ ہیں. ایک چیز ہے جو جان رہا ہے انسان تو وہ علیمہ کا لفظ آئے گا. ایک ہے جو سکھانے والا ہے تو اس کے لیے علامہ کا لفظ آئے گا، ٹو ٹیچ، سکھانا. علامہ کا مطلب ہے سیکھنا، ٹو لرن. تو تینوں کا ترجمہ آپ لوگ اپنی بک میں لکھ لیں کہیں، کیونکہ وہ بار بار یہ الفاظ آئیں گے تو کیونکہ عین لام میم سے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ترجمے میں غلطی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، علامہ سکھانا، تعلمہ سیکھنا، اور علیمہ جاننا. ٹھیک ہے، وہ ایک حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، وعلمہ اور اس کو سکھاتے ہیں. تو پہلے تعلمہ آتا ہے کہ سیکھتے ہیں، پھر علمہ آتا ہے پھر اس کو سکھاتے ہیں. پہلے سیکھ لیتے ہیں پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو یہ دونوں کام درس و تدریس کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین لوگ ہو. ٹھیک ہے، ہم رب کرتے ہیں اس کو. تو اوپر آیا تھا علامہ یعنی سکھانا. اور اب دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں سے جادو سیکھ رہے ہیں. کون ہے یہ یہود لوگ ہیں. وہ اور فَيَتَعَلَّمُونَ، اب دیکھیں اس میں کتنے الفاظ ہیں. ف کا مطلب پھر، یا کا مطلب ہے وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا مطلب سب، پلورل ہے. ٹھیک ہے، ابھی آیا تھا واو الف، واو الف کا مطلب بھی سب ہوتا ہے، اونا کا مطلب بھی سب ہوتا ہے. تو وہ پھر وہ سب تعلمہ کیا کرتے تھے، سیکھتے تھے. پھر وہ سب سیکھتے تھے من ہما، من سے، ہما ان دونوں سے. ابھی اب تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا ہو اور ہم. ہو کا مطلب وہ ایک، ہم کا مطلب وہ سب. اب یہاں پر آ رہا ہے ہما یعنی وہ دو. ٹھیک ہے، ایک ہے وہ ایک ہو.
ہما اور ہے ہم. ہو کا مطلب وہ ایک، ہما مطلب وہ دو، اور ہم کا مطلب وہ سب. تو ہم بار بار آتا ہے، ہو بار بار آتا ہے، ہما کہیں کہیں آتا ہے جہاں پر دو لوگوں کا ذکر ہوگا، بس وہیں پر آپ کو ہما ملے گا. یاد رکھیں ٹھیک ہے. یہاں پر چونکہ ہاروت اور ماروت دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی لیے من ہما آ رہا ہے. ٹھیک. تو من ہما، من سے حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ہما کا مطلب ہے ان دونوں سے. ٹھیک ہے. ان دونوں سے. پھر وہ سب سیکھتے تھے ان دونوں سے ماں جو یفرقون، یا وہ واو نون سب، فرقا، فرقا، فرق اس کا روٹ ورڈ ہے فرقا. فرقا کا مطلب ہوتا ہے تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا. پھر ان دونوں سے وہ سیکھتے تھے جو وہ سب تفریق ڈالتے تھے، جدائی ڈالتے تھے، بھی اس سے، ہی اس، بی سے. بی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، اور ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہی کا مطلب ہے وہ، اس سے، ان سے، اس کے ذریعے سے، یعنی اس جادو کے ذریعے سے وہ تفریق ڈالتے تھے، جدائی ڈالتے تھے، بینا درمیان، المرئی و زوجہی. المرئی، مر یعنی مرد، ٹھیک ہے، شوہر، و زوجہی، و اور، حرف عطف ہے، اور زوجی، زوج یعنی بیوی، ہی اس کی بیوی کے درمیان، اس کے بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان وہ کیا ڈالتے تھے؟ تفریق ڈالتے تھے. وما ہم بدورین، و اور، ماں، اچھا مر اینا ہے، مر جو لفظ ہے، امراۃن، اگر آپ لوگوں نے لفظ سنا ہوگا، امراۃن یعنی عورت ہوتا ہے، اور مر ان یعنی ہوتا ہے آدمی. ٹھیک ہے. تو یہ فرق یاد رکھ لیں، امراۃن اور مر ان. امراۃن عورت، مر ان یعنی آدمی. اس کی زوجہ، مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان وہ تفریق ڈالتے تھے. وما ہم بدورینا، و اور، ماں نہیں، ہم وہ سب، بدورینا، دور، دواد، را، را، ضرر. ہم اردو میں ضرر جس کو کہتے ہیں یہ ضرر، ضرر کہا جاتا ہے تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا. و اور، ماں نہیں، ہم وہ سب، بدورینا وہ سب. دیکھیں اینا آ گیا، اونا آ گیا، اور او آ گیا، یہ تینوں کا ترجمہ ہوتا ہے سب، all. ٹھیک ہے، جمع ہے. بدورینا وہ ضرر پہنچانے والے تھے، یعنی نقصان پہنچانے والے تھے، بھی ہی اس سے، ہی اس، بی سے، یعنی اس سے، یعنی اس جادو کے ذریعے سے، من احدن، من سے، احدن کسی ایک، کسی ایک کو بھی. یعنی اب یہ من احدن کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، من سے اور احدن ایک، تو ایک سے ایسا ترجمہ نہیں ہوگا. جب ہم سینٹینس کے مطابق بنائیں گے تو کسی ایک کو بھی اس کے ذریعے سے وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اللہ سوائے. ابھی ہم نے دیکھے ماں کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ آگے آ رہا ہے. تو اللہ جب بھی آیت میں آ جائے، ماں کے آگے اللہ آئے گا تو ماں کا ترجمہ ہمیشہ نہیں میں چلا جائے گا، کیونکہ ماں کے تین ترجمے ہیں نا، کیا بھی ہے، جو بھی ہے، اور نہیں بھی ہے. تو جہاں اللہ رہے گا تو وہاں پر 100% وہ ماں کا ترجمہ نہیں میں جائے گا. اللہ سوائے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے. اللہ یعنی اللہ، اذن یعنی حکم، بھی یعنی سے، مطلب ود دا پرمیشن آف اللہ. بھی اس سے، من احدن کسی ایک کو بھی، اللہ سوائے، ایکسپٹ، باذن اللہ اللہ کی اذن سے. وَيَتَعَلَّمُونَ و اور، یا وہ، یتان کا یا ہے وہ، اونا مطلب سب، وہ سب، علما سکھاتے تھے، ماں جو، یدرہم، سوری تعلمون ہے نا، علامہ، علامہ نہیں ہے. تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، ٹو لرن. اور وہ سب سیکھتے تھے، ماں جو، یدرہم، یا وہ، درو، دعا درورا، ضرر پہنچاتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا، ہم ان کو، و اور، لا نہیں، ینفعہم، یا وہ، نون فا نفع یعنی فائدہ، وہ نفع پہنچاتا تھا، وہ فائدہ پہنچاتا تھا ان کو. اور وہ سب سیکھتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا کہ جو نقصان پہنچاتا تھا ان کو، اور نہیں وہ سب وہ فائدہ پہنچا سکتا تھا ان کو. یعنی کہ وہ جو جادو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ نقصان ہی ہو رہا تھا. وَلَقَدْ
اور البتہ تحقیق، و اور لا لام تاکید ہے، قد بھی کیا ہے ایمفیسس کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، تو وَلَقَدْ اگر ترجمہ کریں البتہ تحقیق یا پھر بے شک انڈیڈ، اور البتہ تحقیق اور بے شک علمو، علمو دیکھیں لفظ آ گیا عین لام میم اور اس علمو، علیمہ ابھی ہم نے دیکھا علیمہ کا مطلب ہے جاننا، اور واو الف آ گیا تو سب، وہ سب جانتے تھے، اور البتہ تحقیق وہ سب جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، لا البتہ یہ بھی لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے، لا البتہ بے شک، من، من یعنی جو بھی، اشتراہ، اشترا خریدے گا، اشترا شین را یا روٹ ورڈ ہے اس کا، تو اس سے پہلے بھی کل بھی آئی تھی یہ آیت، اشترا کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، خریدنا، سودا کرنا، یعنی ٹو بائی، ٹو سیل، ٹو ایکسچینج، ٹو بارٹر، سارے ترجمے اس میں آ جاتے ہیں، اور جیسا بھی آیت ہوگا آیت کے مطابق ہم اس کے ترجمے کر لیں گے، وہ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق وہ سب جانتے تھے، البتہ جو بھی اشتراہ خریدے گا اس کو، ما لہو فی الآخرہ، ما نہیں ہوگا، ما کا مطلب ہے نہیں، لا لیے ہو نہیں ہے اس کے لیے، ہو یعنی اس، لا یعنی لیے، لا جو ہے حرف جر ہے پرپوزیشن ہے اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، حمزہ خورا اس کا روٹ ورڈ ہے، فی حرف جر ہے پرپوزیشن ہے، آخرت میں، من خلاق، من سے، خلاق، خ لام قاف، خ لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، خلاق مطلب حصہ، کوئی بھی پورشن نہیں ہے اس کا آخرت میں، وَلَبِئْسَ وہ، اور لا البتہ یہ بھی لام تاکید ہے، ٹھیک ہے، لا نہیں پڑھنا ہے اس کو، لا نہیں ہے لا ہے، لا البتہ بے شک، اور البتہ بے شک، بئسا، بئسا کہا جاتا ہے بدترین کو، برے کو، با حمزہ سین، بئسا اور برا ہے، ماں جو، شرو ان سب نے، واو الف یعنی سب، شرو یعنی خریدا، جو ان سب نے خریدا، بھی اس سے، اس سے یعنی اس جادو کے ذریعے سے، سوری برا ہے جو بیچ دیا انہوں نے، یہاں پر ترجمہ بیچنے کا ہوگا، اور برا ہے جو بیچ دیا انہوں نے اس کے ذریعے، کس سے، جادو کے ذریعے، جادو سے، انفسہم ان کی نفسوں کو، ہم یعنی ان کی، انفس جو ہے نفس کا پلورل ہے، نون فا سین اس کا روٹ ورڈ ہے، ان کی نفسوں کو، اپنی نفسوں کو جادو کے بدلے بیچ ڈالا، ہم کہتے ہیں نا اپنا ایمان بیچ دیا، اپنا آخرت بیچ دی، اپنا سب کچھ بیچ دیا، اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا، لو کانو یعلمون، لو کاش، کانو واو الف سب، کانو ہوتے، یعلمون یا وہ، واو نون سب، عین لام میم علم رکھنے والے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ وہ علم رکھنے والے ہوتے، کانو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون، اور یہ جو کاف واو نون روٹ ورڈ ہے، کانا یا کانو اس کا ترجمہ ہونا میں بھی ہوگا، ہے میں بھی ہوگا، اور تھے میں بھی ہوگا، ڈپینڈس آن دی آیا، ٹھیک ہے، جیسی بھی آیت ہوگی اس کے مطابق ہم اس کے ترجمے کو تبدیل کریں گے، لو کاش، کانو وہ سب ہوتے، یعلمون جاننے والے، یا کاش کہ وہ سب جانتے، کاش کہ انہیں اس چیز کی خبر ہوتی، ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان سب نے اتباع کی، پیروی کی، جو وہ سب تلاوت کرتے تھے، وہ سب کون، شیاطین تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یہ حرف جر ہے اس لیے ہم الٹا پڑھ رہے ہیں، جب بھی حرف جر آ جاتا ہے، پریپوزیشن آتا ہے، تو آپ الٹا پڑھیں گے، پہلے آگے والا ورڈ پڑھتے ہیں اور پھر پیچھے والا، یعنی اسم پہلے پڑھ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حرف جر پڑھا جاتا ہے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، اور وہ سب اتباع کر رہے تھے، جو وہ سب تلاوت کر رہے تھے، شیاطین پڑھ رہے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین ہی وہ سب کیا کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، وہ سب سکھا رہے تھے لوگوں کو جادو، اور نہیں اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، اور
نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، یہاں تک کہ وہ دونوں، الف آ گیا دونوں، وہ دونوں کہہ دیتے تھے ہم تو صرف، در حقیقت ہم تو آزمائش ہیں، تو نہیں تم کفر کرو۔ پھر وہ سب سیکھتے تھے ان دونوں سے جو تفریق ڈالتا تھا، وہ سب جس سے وہ سب تفریق ڈالتے تھے، جدائی ڈالتے تھے، اس کے ذریعے، جادو کے ذریعے، درمیان شوہر اور اس کی زوجہ کے، اس کی بیوی کے، اور نہیں وہ سب نقصان پہنچانے والے تھے اس سے، یعنی اس جادو سے، کسی ایک کو بھی سوائے اللہ کے حکم سے۔ اور وہ سب سیکھتے تھے جو وہ سب جس سے وہ ضرر وہ جو ضرر پہنچاتا تھا ان کو، جو نقصان پہنچاتا تھا ان کو، اور نہیں نفع پہنچاتا تھا ان کو۔ اور البتہ تحقیق اور بے شک وہ سب جانتے تھے، البتہ جو خریدتا ہے اس کو، جو جو خریدتا ہے اس کو، تو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اور البتہ اور بے شک برا ہے جو بیچ دیا اس سے، یعنی اس جادو کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنی نفسوں کو۔ کاش کہ وہ سب ہوتے علم رکھنے والے، کاش کہ وہ سب جانتے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، ان کا جو دور چل رہا تھا اس میں، جب ان سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، جنوں پر بھی تھی، تو یہ شیاطین نما جن، جو جن ہوتے ہیں نا، جو برے جن ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اب یہ خلط ملط ہو گئے تھے نا، انسانوں کے درمیان یہ داخل ہو گئے تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے وہ کیا ان کی، ان کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بھی سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی ہوئی تھی۔ تو اب یہ کیا تھا، انسانوں کے درمیان ہی رہا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا شروع کیا، شیاطین سے جادو سیکھنا شروع کیا۔ کن لوگوں نے، یہ جو یہود تھے، وہاں کے جو رہنے والے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو ان لوگوں سے یہ جادو سیکھنا شروع کیا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ اب یہ بات کیوں کہنے کی ضرورت تھی، سلیمان علیہ السلام تھوڑی جادو سکھا رہے تھے جو یہاں پر کہا گیا ہے۔ دیکھیں انہوں نے اپنی کتابوں میں نعوذ باللہ یہ لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ایمان کے تھوڑے نعوذ باللہ ویک تھے، اور پھر انہوں نے جادو کیا اور یہ سارا کچھ وہ کرتے، انہوں نے اپنی اس میں لکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے جواب میں یہاں پر کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اب اس سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ جادو کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اس چیز کو کفر، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، اس سے بھی بڑا ایک ٹیگ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ کافر نہیں تھے، وہ تو کیا تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کر رہے تھے، انہوں نے لوگوں کو جادو نہیں سکھایا تھا، نہ وہ جادو کے ذریعے سے ان کی بادشاہتیں تھیں۔ اب وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ کس طرح کفر کیا، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے، تو اس طریقے سے وہ کفر کر رہے تھے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر دیکھیں، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے، آ، آ، مطلب سلیمان علیہ السلام کے نام پر منسوب کر دیا جاتا ہے جادو کو، آج کے دور میں بھی۔ ہم، اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا نقش سلیمانی اینڈ آل، تو یہ نقش سلیمانی کوئی سلیمان علیہ السلام نہیں بنا کر گئے تھے، تو آج کے دور میں بنا لیا جاتا ہے، اور پھر ان کے نام تک منسوب کیا ہوا ہے ان ساری چیزوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی نہ جادو کیا، نہ جادو کی ترغیب دی، نہ لوگوں کو اس چیز کی طرف رغبت دلائی کہ جادو سیکھو یا کرواؤ، یہ تمہارے لیے بینیفیشل ہے یا تمہیں کسی طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ پھر دوسری چیز، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، پھر ان لوگوں نے، شیاطین تو شیاطین، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، ان سے بھی جادو سیکھا۔ اب دیکھیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے اندر یہ خباثت دیکھی، جب دیکھا کہ یہ بالکل گمراہ ہو چکے ہیں، تو جیسے ایک ریڈ ہینڈڈ پکڑنے کے لیے کیا جاتا ہے نا، تاکہ اتمام حجت ہو جائے، جو بھی کہا ہے وہ بات پوری ہو جائے، اور ان کی جتنی بھی اندر کی خباثت ہے، جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، وہ باہر نکل آئے۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو کیا کیا جائے، ان کا ٹیسٹ کیا جائے، ان کو مطلب ٹرائل دیکھ لیا جائے کہ یہ واقعی میں کون اصل میں جادو سیکھنے والا ہے، کون اس میں کفر میں پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیج دیا بابل شہر میں، جو عراق ہے، اس جگہ پر بھیجا۔ اب یہ دونوں کیا تھے کہ جب فرشتوں ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جادو سکھا کے، ڈیفینیٹلی جب جادو سکھانا ہے، جادو کا مطلب وہ کرنا ہے، مطلب اس چیز کے لیے ریڈ ہینڈڈ پکڑنا ہے، تو ان کو بھی جادو کا علم تھا۔ اب دیکھیں جادو جو چیز ہے نا وہ برحق ہے، ایسا نہیں ہے کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہم پر حرام کر رکھا ہے، کفر تک کے درجے میں اس چیز کو لیا ہوا ہے۔ یعنی کہ ایک چیز کا ہونا الگ چیز ہے، لیکن ایک چیز سے روک دینا وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہوا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے جادو، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، جو ہاروت اور ماروت تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو، جو بھی لوگ آئیں گے تمہارے پاس، ان سے پہلے ہی بالکل مینیفیسٹلی کلیئرلی ان سے کہہ دینا کہ ہم جو ہے تمہیں جادو نہیں سکھا سکتے، اگر تم سیکھو گے تو اس سے تمہارا کیا ہونے والا ہے، نقصان ہونا، مطلب بہت اچھی طرح سے تم ان کو واضح کر دینا کہ جادو سیکھنے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تم سیکھو گے تو ایک فتنے میں، یعنی کہ ایک قسم کے ٹرائل، یعنی کہ ایک قسم کا تم آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ تو جنہوں نے سیکھنا تھا تو وہ کتنا بھی کہ بھائی ہاں، آپ ہمیں سکھا دیں، ہم کیا کریں گے، لوگوں کے درمیان محبتیں ڈالیں گے، لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے، کیونکہ جادو کا توڑ تو جادو سے ہی ہوگا۔ تو وہ جادو اسی لیے بھی سیکھنا ضروری ہے کہ ہم جو ہیں کیا کریں، وہ جن لوگوں کو جادو آتا ہے وہ غلط انٹینشنز کے لیے کرتے ہیں، تو ہم ان کا توڑ کریں گے۔ اس طریقے سے یہ جھوٹ بول بول کر کیا کرتے رہے، جادو سیکھتے رہے۔ تو جب بھی یہ ہاروت اور ماروت کسی کو جادو سکھاتے، تو ان سے پہلے ہی کہہ دیتے، کیا کہہ دیتے، وما یعلمون، وہ دونوں کسی کو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے کہ ہم تو تمہارے لیے ٹرائل ہیں، تو تم کفر نہ کرو، ہم تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تو تم یہ کفر کا کام نہ کرو، تم جادو نہ سیکھو۔ ڈیفینیٹلی تم ابھی تو کہہ رہے ہو کہ یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ اچھا حاصل ہو جائے گا، اور ہم دوسروں کی مدد کر دیں گے اور اس کے ذریعے سے جادو کا توڑ کر دیں گے، لیکن جب تمہارے پاس یہ چیز تم جب سیکھ جاؤ گے تو اس سے کچھ اور نہیں پھیلے گا بلکہ کفر ہی پھیلنے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے سب نے سیکھا۔ اب اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اتمام حجت کر دیتے ہیں کہ بس اب جب ان کو سزا دی جائے گی تو بتا دیا جائے گا کہ دیکھو تمہارے دلوں میں کتنا کفر بسا ہوا تھا، ان ساری چیزوں کو باہر نکالو، اور پوری طرح سے ان کو کیا کر دیا، ان کے سارے جو دلوں میں چھپی ہوئے بھید تھے، وہ اس طریقے سے ان کے نکلوا لیے کہ وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، جادو سیکھنے لگے۔ اور جادو سیکھنے کے بعد کیا کیا، انہوں نے سب سے بدترین کام کیا۔ وہ کیا کام تھا کہ وہ جادو سیکھتے تھے، اس کے ذریعے سے وہ تفریق ڈالتے تھے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک، اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا، شیطان کا جو وہ تخت لگتا ہے سمندر کے اوپر، اور وہ کیا کرتا ہے، سارے جو چھوٹے چھوٹے اور جو مطلب وہ اس کے چیلے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو بھیجتا ہے کہ بھائی جاؤ جا کے اس گھر میں یہ کرواؤ، اس گھر میں، تو وہ سارے لوگوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جا کے سارے کام کر کے آج، اور پھر شام کو ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا۔ تو وہ بتاتا ہے میں نے اس کو زنا کروا دیا، میں نے اس سے شراب پلوا لی، میں نے اس کو جوا کھلوایا، میں نے اس سے جھگڑے کروا دیے، میں نے اس سے یہ کروا دیا، سب اپنا اپنا بولتے ہیں۔ تو وہ جو بڑا والا شیطان ہوتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا ہے، مطلب کہ کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی بڑی کام نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا، یعنی کہ اس پہ اچھا ریئیکشن نہیں ملتا ہے لوگوں کو۔ پھر ایک کبڑا سا، ٹیڑھا سا، چھوٹا سا، ناٹا سا شیطان آتا ہے، اور وہ کہتا ہے، وہ بڑے شیطان کو جو ہیڈ ہوتا ہے، جو سمندر پہ ان کی مجلس لگتی ہے، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کو
गले लगाता है, उसको पीठ थपथपाता है और मतलब समझ लें कि तूने सबसे बेहतरीन काम किया। यानी कि तुमने जो काम किया है उससे ज़्यादा बेहतर काम क्यों कोई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखिए जो जो शराब पिएगा वो उसकी ज़ात तक है, कोई जुआ खेल रहा है वो उसकी ज़ात तक है, कोई किसी और से वो कर रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें इंसान की चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, वो अपनी ज़ात तक है उसका गुनाह। लेकिन जब शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं तो उससे नस्लें तबाह हो जाती हैं, 2 खानदान तबाह हो जाते हैं। तो ये काम जो है सबसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने वही दुख दी। अब देखें आज के दौर में क्या, वो तो हर दौर में चला आ रहा है कि लोग औरतें जो होती हैं, खासकर औरतें इस चीज़ में ज़्यादा शामिल होती हैं कि वो अगर देखती हैं कि हम मेरा शौहर वो नहीं है तो उसपे जादू करा दो। फिर हम हमारे औलाद नहीं हो रही है, दूसरे की औलाद है तो भई उसकी औलाद मर जाए, हमारी औलाद हो जाए। मतलब लोग दूसरों के लिए बुरा सोचकर अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं इस जादू के ज़रिए से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे बदतरीन काम इस चीज़ को कहा है कि और जो सबसे मेन दुखती रग है उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया कि आज भी ऐसा ही होता है कि कोई एक खुश है, दूसरी ना खुश है तो उस पे जादू करा देगी। किसी को कोई ज़्यादा फलता-फूलता देख रहा है, तो वो कहेगा कि भाई इसको इतना माल कैसे मिल रहा है? ये कि इसने कौन से तीर और कारनामे किए हैं, कौन-सा अफ़लातून है, तो इसके ऊपर जादू करा दो कि भाई वो सारा कुछ उससे छिन जाए या खत्म। ये हसद में होता है इंसान से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि उसके ज़रिए से, जादू के ज़रिए से क्या कर रहे थे ये लोग, वो काम कर रहे थे जो कि अ मतलब इनकी नस्लों को खराब कर रहा था। फिर इन्होंने जादू सीखा और शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े डलवाए, तफरीक करवाई, जुदाइयाँ डलाई। वमा हुम बिदौरीना। और अब देखें ये जो चीज़ें यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमा दिया कि हाँ भाई जादू हक है और ये होता है, कोई उसमें वो नहीं है, दो राय। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, वमा हुम बिदौरीना। और नहीं वो नुकसान पहुंचा सकते, नहीं वो किसी किस्म का जरर पहुंचा सकते इस जादू के जरिए से किसी को भी, इल्ला भी इज्निल्लाह। यानी एक एक तो बात ये है कि जादू में तासीर है। अब जैसे कुछ कलिमात होते हैं उनके अंदर तासीर होती है। बहुत सारी चीजें हम जैसे सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, लोग सुनते हैं उसमें भी तासीर होती है। लोग उसी से गमगीन भी होते हैं, उसको सुन के खुश भी होते हैं, लोग एंजॉय भी करते हैं। तो कलमात जो होते हैं ना, अल्फाज जो होते हैं उनके अंदर तासीर होती है। अब वो तासीर का होना अलग बात है, लेकिन तासीर किस वजह से होती है, अल्लाह की इज्न से। अब जैसे आग की तासीर क्या है कि वो जला देगी, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो आग भी नहीं जलाती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मामले में ये हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक किस्म से यहाँ पर उन लोगों के दिलों को मतलब क्या कर दिया, सुकून दे दिया कि जो हर वक्त ना जादू 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 जिन लोगों का जहन और दूसरी तरफ जाता ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर कोई जादू कर भी देगा तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही जादू का असर होगा जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहेगा। यानी किसी ने 100% तुम्हारे ऊपर जादू करवाया, अल्लाह ने चाहा तो 20% हो जाएगा उसका असर, 30%, और अल्लाह ने चाहा तो 0%, अल्लाह ने चाहा तो पूरा असर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है अल्लाह की इज्न पर। तो वो सारी चीज़ अल्लाह ही के इज़्न से होती हैं। अगर किसी को जादू का असर होना है, तो वो भी अल्लाह ही के इज़्न से, और कोई अगर करवाता रहे, जो करवाता रहे, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया तो उसका भी असर नहीं होगा। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम। और वो सब ऐसी चीज़ सीख रहे थे, यानी जादू जो सीखना इतनी बड़ी खबासत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियरली फरमा दिया यहाँ पर कि उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको नुकसान ही होगा। वो कभी ना समझे कि उससे नफ़ा होगा। अब देखें वो जो उलमा वग़ैरह होते हैं, जो जादू का जो तोड़ के लिए सीखते हैं, वो उस हद तक क्या है, अलाउड है। यानी इसके अंदर भी जो फुकहा हैं उनकी अलग-अलग राय हैं। कुछ फुकहा की राय ये है कि जादू का सीखना उसका मतलब हर तरीके से, चाहे चाहे तुम तोड़ के लिए सीख रहे हो, तुम्हें नहीं सीखना है। वो पूरी तरह से उस चीज़ को हराम करते हैं। कुछ फुकहा जो हैं वो इस चीज़ की तरफ आते हैं कि नहीं, अगर अब उसका तोड़ भी तो उसी के ज़रिए से होगा, तो उसका इल्म हासिल कर लेना इस इस हद तक जायज़ है कि बस उस अगर किसी के ऊपर हो जाए जादू तो उसका तोड़ कर सके, उतना इल्म हासिल कर लेना जायज़ है। लेकिन बाज़ लोगों की राय ये है कि हर हाल में वो कुफ्र है, तो ना उसको सीखो, ना उसका तोड़ करने के लिए सीखो, किसी भी हालत में तुमने सीखना ही नहीं है। और वो सब सीख रहे थे जो उनको नुकसान पहुँचा रहा था, और उससे वो कभी भी नफ़ा नहीं पा सकते थे। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि देखो,
یہ بات نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہم غلط کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، بلکہ ان کو تو بہت اچھی طرح پتا تھا، وہ سب تو اس بات کا علم رکھتے تھے کہ جو یہ کام کرے گا، یعنی کہ جادو سیکھے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، اس سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے کافر ہوتا ہے اور اس کی کفر پر موت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیکھنے سکھانے والے، کرنے کروانے والے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو جادو کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو جادو کرواتے ہیں باقاعدہ، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بدترین انہوں نے کیا کیا، سودا کیا کہ اپنی جانوں کو بیچ دیا تھوڑے وقت کے منافع کے لیے، یا تھوڑے وقت کا وہ جو حسد ہے جو اس کو نکالنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی آخرت کو بیچ دیا، یعنی اپنی نفسوں کو بیچ دیا، یعنی اپنی جانوں کو بیچ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ یہ ان کے لیے کتنی بڑی نقصان کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہ ساری بات بتا دی ہے کہ یہاں پر کسی بھی طریقے سے جادو کا کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھانا بالکل ہر طرح سے کفر ہے، اور کوئی نقش سلیمانی نہیں، کچھ نہیں، یہ سارا کچھ ان کا بنایا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، جادو کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہاں پر اس چیز کو کلیئر کیا گیا۔ اب اس کا توڑ کیا ہوگا؟ احتیاط علاج سے بہتر ہے، یعنی پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اہتمام کریں کہ ہم اذکار کا اہتمام کریں نا، صبح کے، شام کے، رات کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنا لازمی ہے ہر مسلمان بندے پر۔ اس دن ہی ہم ایک اسکالر کا وہ سن رہے تھے، ہی از راکی، راکی کہا جاتا ہے جو رکیا کرتے ہیں نا، جو جو لوگوں کے جن وغیرہ اتارتے ہیں ان کا۔ تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ایک ایک دن میں ایسے ہی اذکار رات کے پڑھ کے لیٹا اپنے بیڈ پر، اور میں دیکھتا ہوں لیٹنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ایسا دیکھا میں نے کہ ایک شیڈو آ رہی ہے باقاعدہ، اور آئی واز alone in my room، اور بالکل اکیلے وہ لیٹے ہوئے تھے روم میں، تو وہاں سے ایک شیڈو آئی اور وہ میرے پاس بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جیسے کوئی اس کو ریپیل کر رہا ہے، بالکل ہٹا رہا ہے کہ بھائی دور ہو جاؤ۔ تو میں نے محسوس کیا کہ ہاں، میں نے جو اذکار پڑھے ہیں اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے چاروں طرف ایک پروٹیکٹیو شیلڈ بنائی ہے، ایک کورنگ بنائی ہے، جس کی وجہ سے وہ میری طرف نہیں آ پا رہا ہے۔ یعنی اتنا وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل سچ بات ہے، اور میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، اور اس دن کے بعد سے میرے اذکار کی، میرے جو ذکر ہے اس کا جو مطلب وہ جو ہے اتنی پابندی ہو گئی ہے کہ میں کبھی اسکپ وغیرہ کر دیتا تھا، اس کے بعد سے میں نے کبھی اسکپ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے ضرور ضرور بضرور اذکار کی پابندی کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، ہم بہت ساری ایپس اویلیبل ہیں، آپ کیا کریں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، مشکل سے 10 یا 15 منٹ لگتے ہیں اور سارے اذکار اس میں مکمل ہو جاتے ہیں، اور جتنی کوانٹٹی ہوتی ہے اتنا مرتبہ خود ہی پڑھتے ہیں، تو وہ سن سن کے ویسے لرن بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت آسانی سے مطلب ہم لرن بھی کر لیتے ہیں، اور وہ سننے میں اور اچھا بھی لگتا ہے، کہ وہ پڑھنے میں وہ لطف نہیں آتا جو سن کے یاد ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ دوہراؤ تو مزہ آتا ہے۔ تو ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے ہمارے پروٹیکشن کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور ایک حفاظتی ہماری اطراف میں ایک شیلڈ بن جاتی ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے یہ سارا کچھ نظام چلتا ہے۔ تو جادو برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اذکار کی پابندی کریں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے یہ جو نیکسٹ آیت ہے، یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، یہ ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ولو، اور اگر، انہم یہ کہ وہ سب، اور اگر، اور لو اگر، اچھا لو کا ترجمہ کاش بھی ہوتا ہے، اگر بھی ہوتا ہے، جیسے بھی آئے گا اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ترجمہ، وہ اور لو اگر، انہم یہ کہ ہم وہ سب، آمنو وہ سب ایمان لے آتے، واتقو وہ اور
واو الف سب وتقو واو قاف یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا ہے حمزہ میم نون. اور یہ کہ وہ سب ایمان لے آتے لاتے، وتقو اور وہ سب تقوی اختیار کرتے، ڈرتے، لمثوبتن البتہ، لا لام تاکید ہے، اللہ کا مطلب ہے ایمفیٹک لام یعنی کہ بے شک، البتہ، مثوبتن وہ ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ یا ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، من سے، عندہ پاس، اللہ اللہ کے، من حرف جر ہے، اللہ کے پاس سے اچھا ثواب پاتے، اچھا بدلہ پاتے، سوری خیرن اچھا، بہترین کیا پاتے، مسوبہ. مسوبہ کا ایک ترجمہ ٹھکانہ بھی ہوتا ہے، تو بے شک بہترین ٹھکانہ بھی پاتے تو وہ جنت ہوگا. اور مسوبہ کا ترجمہ ثواب بھی ہوتا ہے یعنی کہ اجر. ٹھیک ہے، اجر میں جنت بھی آ گئی، ویسا اجر بھی آ گیا، نیکیوں کا اجر بھی آ گیا، تو مسوبہ کے دونوں ترجمہ ہیں. ٹھیک ہے، تو مسوبتاً بہترین اجر پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ولو لو کانو یعلمون، لو کاش، کانو کاف وانون، اس کا روٹ ورڈ ہے کانو. اچھا، مسوبتن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سا واو واو با، سا واو با، ثواب پاتے، اجر پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیرن بہتر، لو کاش، کانو وہ سب ہوتے، یا علمون یا وہ، یتان کا یا ہے، واو نون سب، عین لام میم علم رکھتے، کاش کہ وہ علم رکھتے، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جادو کی آیت کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لاتے اور ڈرتے. اب ایمان کیوں لاتے؟ کیونکہ اللہ نے ابھی فرمایا کہ جادو کیا ہے، کفر ہے. تو جو شخص جادو کرتا ہے اور جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، تو پھر اس کو ہی از ایز اے کافر. اب وہ اس نے کیا کر دیا، کفر کر دیا. اب کفر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایمان کو لوٹانا پڑتا ہے، تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے، دوبارہ سے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، شہادہ دینی ہوتی ہے، اور پھر اس سے توبہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ سے جادو وغیرہ کو نہیں کریں گے یا کروائیں گے، نہ سیکھیں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر، اور کاش کہ وہ ایمان لے آتے اور کیا کرتے، ڈرتے، ان تمام معاملات میں اللہ کا تقوی رکھتے. اللہ کے اوپر سارے معاملات کو جو بندہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو یہ جادو اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کنٹینٹ ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے جس کے لیے جو رزق مقرر کر دیا ہے وہ اس سے نہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ اس سے زیادہ اس کو کوئی دے سکتا ہے. تو جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے نا، کنٹینٹ ہو جاتا ہے، تو یہ حسد کا مادہ خود نکل جاتا ہے. سب سے زیادہ جادو جو ہوتے ہیں نا، وہ حسد کے بنا پر ہو رہے ہوتے ہیں. یہ انسان جب دوسرے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اچھا اپنے سے نہیں دیکھ سکتا، تو وہ اس کے خلاف پھر بری تدبیریں چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرو ان تمام معاملات میں. اگر بندہ اس چیز پر مطمئن ہو جائے کہ جو میرے پاس ہے وہ کیا ہے، بہتر ہے. اچھا، اگر انسان یہ ہے کہ کسی کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس اچھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت عطا کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کرے کہ اس سے چھین لیا جائے، بلکہ اس کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بڑھا کر نہیں دے سکتا. بے شک مانگنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے. تو دوسروں کے لیے برا سوچ کر اپنے لیے اچھا سوچنا، یہ کبھی بھی اللہ کی نظر میں جسٹس بھی نہیں ہے، اور اس سے کبھی خیر عطا نہیں ہوتی. ہاں البتہ بندہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود بخود اپنی طرف سے خیر دے دیتے ہیں نا. وہ ہم نے سنا ہے، وہ حدیث کا جو مفہوم ہے کہ جب بندہ دوسرے مومن، یہ تو ایک الگ سی حدیث ہو گئی، لیکن اس کا اس سے متعلق ہے کہ جب بندہ دوسرے کے لیے خیر خواہی طلب کر رہا ہوتا ہے، جب کسی کے لیے اچھی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِ، تیرے لیے بھی کیا ہے، ایسا تیرے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے بھی وہ چیزیں عطا کرے جو تو اپنے بھائی کے لیے، جو تو اپنے لوگوں کے لیے مانگ رہا ہے. تو دیکھیں ہمارے لیے اگر فرشتے دعا کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی دعائیں تو قبول ہوں گی نا. تو یہاں پر بندہ یہ حسد کا جو معاملہ ہے وہ چھوڑ دے تو بہت حد تک یہ ساری چیزوں سے وہ دور ہو جائے. اور اللہ کا تقوی سب سے اہم چیز ہے. بندے کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تو یہ ساری چیزوں کی طرف رجحان ہی نہیں ہوگا. اور
دین اللہ کے ذکر سے جو بندہ غافل ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ان تمام فضولیات میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی جو اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتا، اللہ کو اس کا مقام نہیں دیتا، تو پھر وہ ان تمام چیزوں میں اپنے سولوشنز ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ بھائی یہ اس سے مجھے یہ مل جائے گا، اس کے ذریعے سے وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے تو کہا کہ بھائی مجھ پر توکل کرو، تو ایسی جگہ سے تمہیں عطا کروں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں چل، وہ مخرجہ یعنی کہ ایسی جگہ سے نکال کر تمہیں رزق دیا جائے گا جن کی تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ پر توکل کرنا ہے بندے کو۔ واتقوا، اور تقوی اختیار کرتا، ڈرتے، اور وہ لوگ اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور وہ ثواب پاتے بہتر اللہ کے پاس۔ کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ وہ کس اچھی چیز کو، کس خیر کو مس کر کے اور کتنی بدترین چیز کی طرف جا رہے ہیں، جس میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کیا ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، یہ دو آیتیں تھیں جادو کے متعلق، یہیں پر ہی آئی تھنک، اور زیادہ کہیں ڈیٹیل میں نہیں آیا ہے جتنا اس آیت میں ڈیٹیل میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ ہم ریوائز کر کے پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ سب اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، فالو کرتے تھے، جو وہ سب تلاوت کرتے تھے یعنی پڑھتے تھے۔ اچھا، تلاوت کا ہم ایک میننگ آپ کو بتانا بھول گئے۔ تلاوت جو ہوتی ہے اس کا میننگ ہوتا ہے ٹو فالو، ٹو فالو یعنی پیچھے چلنا۔ اب پیچھے کس طرح سے چلنا، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم جو کہتے ہیں نا ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، ہم قرات کر رہے ہوتے۔ قرات کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈ، پڑھنا، اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے پڑھنا کہ اس کے معنی اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ تلاوت کا اصل مطلب ہوتا ہے ٹو فالو، پیچھے چلنا۔ تو یہاں پر شیاطین کے یہ لوگ پیچھے چل رہے تھے ان سے وہ سیکھ کر، تو یہاں پر تلاوت کا ایکچولی میں مطلب دیکھا جائے گا تو پیچھے چلنا، ان کے شیاطین کے نقشے قدم پر چل رہے تھے ان سے جادو سیکھ کر۔ اور ہم جب تلاوت کرنا کہتے ہیں تو اس کا بھی اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی کے ساتھ پڑھنا، یعنی عربک ٹیکسٹ پڑھو پھر اس کے معنی پڑھو، تو یہ تلاوت اصل میں یہ تلاوت ہوتی ہے۔ اور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں صرف ریڈنگ کرتے ہیں جو صرف عربک ٹیکسٹ کا، تو وہ قرات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے دو تین الفاظ استعمال کیے نا، قرات، تلاوت اور ترتیل، یہ ساری جو قرآن کے ریسیٹیشن کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اچھا، واتبعوا، اور ان سب نے اتباع کی، ماں جو وہ سب وہ سب تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، شیاطین، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ اللہ کا اصل مطلب ہوتا ہے پر، لیکن یہ عربی زبان کے مطابق پر صحیح ہے، لیکن جب ہم اردو میں کریں گے تو اپنی لینگویج کے حساب سے ترجمہ کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، یا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین ہی نے کفر کیا۔ وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور نہیں اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، یعنی کہ جو بھی ہاروت ماروت پر بھی جو نازل کیا گیا تھا، تو وہ بھی وہ لوگ سیکھ رہے تھے، شیاطین سے بھی ان لوگوں نے جادو سیکھا۔ وما یعلمانی، اور نہیں وہ سب سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے ہم صرف آزمائش ہیں، تو نہیں تم کفر کرو۔ پھر وہ سب سیکھتے تھے ان دونوں سے جو پھر وہ سب سیکھتے تھے ان دونوں سے جس سے وہ سب تفریق ڈالتے تھے، جدائی ڈالتے تھے، اس کے ذریعے یا اس سے، اس جادو کے ذریعے، درمیان شوہر اور اس کی زوج کے، اس کی بیوی کے، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان وہ تفریق ڈالتے تھے، جدائی ڈالتے تھے۔ اور نہیں وہ سب نقصان پہنچانے والے تھے، نقصان پہنچا سکتے تھے اس سے، یعنی اس کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے، من احدن، کسی ایک کو بھی، سوائے اللہ کے حکم سے۔ کتنا بھی جادو کر لیں، اللہ کا حکم نہ ہوگا تو جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور وہ سب سیکھتے تھے جو وہ ضرر پہنچاتے تھے ان کو، اور وہ سب سیکھتے تھے جس سے وہ سب ضرر پہنچاتا تھا ان کو، یعنی کہ وہ چیز، وہ جادو ان کو ضرر پہنچاتا تھا، اور نہیں وہ نفع پہنچاتا تھا ان کو۔
اور البتہ تحقیق اور بے شک وہ سب جانتے تھے کہ البتہ جو خریدے گا اس کو، یعنی کہ اس کام کو سیکھے گا، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ، خلاق حصہ، اور البتہ اور بے شک بدترین ہے جس سے بیچ دیا، اور بدترین ہے جو بیچ دیا اس سے انہوں نے اپنے نفسوں کو، اور البتہ بدترین ہے جو بیچ دیا اس سے ان کے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اس سے یعنی کہ جادو کے ذریعے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ کاش کہ وہ سب جانتے، وہ سب علم رکھتے، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے۔ آیت 103، ولو اور اگر انہم، اور اگر وہ ہوتے، اور اگر یہ کہ وہ سب ایمان لے آتے اور وہ سب تقوی اختیار کرتے، یعنی ڈرتے اللہ سے، لا البتہ بے شک مثوبہ ثواب ہوتا، اجر ملتا اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، بہتر اجر ملتا۔ کاش وہ سب وہ سب علم رکھتے، کاش کہ وہ سب اس بات کو جانتے۔ الحمدللہ ہمارا جو رکوع نمبر 12 ہے وہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم 13 رکوع جو ہے کل انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر وآیات الحکیم۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔